آج ویو 360 میں کیا طلبہ تنظیموں پر پابندی سے تشدد میں کمی ہوئی یا سیاسی خلا بڑھا؟ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کی بحث۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ جو اپلائی کیا جاتا ہے یونین میں وہ نہیں ہوتا۔ بیجنگ میں ونٹر اولمپکس کا کل سے آغاز، افتتاحی تقریب سے پہلے ہی رکاوٹوں کا سامنا۔ اور آپ کو دکھائیں گے کہ کرنسی نوٹوں کو دھو کر نیا کیسے بنایا جاتا ہے۔ پہلے نوٹ اکٹھے کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو مشین میں واش کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی گزشتہ سال کابل پر طالبان کے کنٹرول سے پہلے ہی اچانک افغانستان چھوڑ کر چلے گئے۔ ان پر الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ افغان عوام کے 15 کروڑ ڈالرز بھی لے کر گئے۔ اشرف غنی نے تو ان خبروں کی تردید کی، مگر امریکی کانگریس نے افغانستان کے لیے نگران ادارے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن یا سگار کو ان الزامات کی تحقیقات کرنے کی ذمہ داری دی۔ اب سابق صدر کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ انہوں نے الزامات کے بارے میں سگار کی جانب سے کچھ سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ اس بارے میں مزید جانیں گے نیلوفر مغل اس وقت ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے موجود ہیں۔ نیلوفر، کیا تفصیلات ہیں حمداللہ کے بیان کی اور اس کے علاوہ جو سگار کی اب تک کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں؟ جی اسد، حمداللہ محب جو ہیں وہ سابق صدر اشرف غنی کے دور میں سیکیورٹی کے مشیر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے اس انٹرویو میں اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے دسمبر میں یہاں ریاست ورجینیا میں سگار کے جو انسپیکٹر جنرل ہیں ان سے ملاقات کی اور غنی دور کے میں بدعنوانی کے جو معاملات تھے اس بارے میں سوال اور جوابات ان سے ہوئے۔ اس کے علاوہ محب اللہ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹس اور اثاثوں کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی فراہم کی ہیں۔ وائس آف امریکہ سے انٹرویو میں افغان صدر جو سابق صدر ہے اشرف غنی، ان کے ایک اور سابق جو قریبی ساتھی ہیں فضل فاضلی، انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ سگار کے ساتھ بدعنوانی کے معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ بدعنوانی کے کسی معاملے میں ملوث نہیں ہیں۔ محب اللہ اور فضل فاضلی دونوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ صدارتی محل میں رقوم کی موجودگی یا نقد رقوم کی موجودگی کے بارے میں انہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ فضل فاضلی نے اس بات کی تصدیق کی کہ سگار نے ابھی تک سابق صدر اشرف غنی سے انٹرویو نہیں کیا ہے۔ جی اسد، نیلوفر، سگار کی اب آگے کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی؟ کس طرح سے یہ کیس چلے گا آگے؟ کس طرح سے پروسیس کیا جائے گا اس کو، اور کیا توقع کیا کی جا رہی ہے اس حوالے سے؟ جی اسد، بالکل سگار کا جو انسپیکٹر جنرل ہے وہ اس معاملے میں تحقیقات کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نقد رقوم کی معاملہ جو اطلاع تھی وہ سب سے پہلے کابل میں جو روسی سفارت خانہ تھا اس کی جانب سے سامنے آئے تھے۔ سگار کے انسپیکٹر جنرل، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ معاملہ سچ ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جان سبکو ہیں انسپیکٹر جنرل، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے تفتیش کار جو ہیں وہ نقد رقوم کے معاملے کے علاوہ اور دیگر بھی کئی مسائل ہیں جس کی تحقیقات وہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ کابل کی حکومت اتنی جلدی کیوں گر گئی، جو افغان فوجیں تھیں انہوں نے اتنی جلدی ہتھیار کیوں ڈال دیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ نقد رقوم جو ہیں وہ رقوم کہاں گئی جو امریکہ آخری وقت تک انہیں دیتا رہا ہے۔ جان سبکو یا سگار کی جانب سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ مارچ یا اپریل کے آخر تک کانگریس کو وہ ایک رپورٹ پیش کریں گے، لیکن اس بات کی ابھی تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ اگر سابق افغان عہدیداروں پر کوئی بدعنوانی کے الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو ان پر کوئی کرمنل چارجز عائد ہوں گے یا نہیں۔ جی سر، بہت شکریہ نیلوفر مغل آپ کا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ افغانستان کے حوالے سے اگر ہم مزید بات کرتے ہیں تو طالبان نے افغانستان کے نسبتاً گرم صوبوں میں کل سے سرکاری یونیورسٹیز کھول دی ہیں۔ اسٹوڈنٹس اپنے کیمپسز میں واپس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ طالبان نے باضابطہ طور پر یونیورسٹی کی طالبات کے لیے کسی الگ حکمت عملی کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن ننگرہار یونیورسٹی کے سربراہ نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ یونیورسٹی میں طلباء اور طالبات الگ الگ کلاسز میں پڑھیں گے۔ یہ عمل بہت سے صوبوں میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ رائٹرز کے مطابق مشرقی شہر جلال آباد میں طالبات کو ننگرہار یونیورسٹی میں ایک علیحدہ دروازے سے داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا، جو اس ہفتے کھلنے والی بڑی سرکاری یونیورسٹیز میں سے ایک ہے۔ افغانستان میں سرکاری جامعات کی تعداد 40 کے قریب ہے۔ طالب علم اور انتظامیہ دونوں ہی یونیورسٹی دوبارہ کھلنے پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔
ہمیں بہت خوشی ہے کہ یونیورسٹیاں دوبارہ کھل گئی ہیں، کیونکہ ہمیں امید بھی تھی کہ یونیورسٹیاں دوبارہ شروع ہوں گی اور ہم اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں گے۔ ہمیں کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا، ہم پہلے بھی پڑھتے تھے اور اب بھی ایسا کر رہے ہیں۔ تبدیلی صرف یہ ہے کہ کلاسوں کے اوقات بدل گئے ہیں اور طالبات اور طلباء الگ الگ پڑھ رہے ہیں۔ جب سے یونیورسٹی دوبارہ کھلی ہے، ہم نے نظم و ضبط کا ایک مناسب طریقہ کار وضع کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے ہمارے ساتھیوں نے چیک پوائنٹس بنائے ہیں۔ وہ ہر گاڑی کی مکمل طور پر چیکنگ کرتے ہیں اور ہر اس طالب علم یا استاد کو مناسب طریقے سے چیک کیا جاتا ہے جو مشکوک ہوتے ہیں۔ طالبان نے 1996 سے 2001 تک اپنے پہلے دور حکومت میں خواتین اور لڑکیوں کو تعلیم کے حصول سے روک دیا تھا۔ اگرچہ 15 اگست کو دوبارہ اقتدار سنبھالنے کے بعد اب طالبان کا کہنا ہے کہ ان کے اس موقف میں تبدیلی آئی ہے، لیکن کئی صوبوں میں لڑکیوں کو اب بھی اسکول جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ بین الاقوامی برادری کے مطالبات میں لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ طالبان چاہتے ہیں کہ عالمی برادری افغانستان کے بیرون ملک منجمد مالی اثاثوں پر پابندی ہٹا لے اور وہ رقوم انہیں دے دی جائیں۔ سگار کی جانب سے تحقیقات، طالبان کی طرف سے تعلیمی اداروں کا کھولنا اور خطے میں داعش کے خطرے کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر اسفندیار میر۔ ڈاکٹر میر، سن 2001 سے 2021 20 سالوں میں امریکہ نے افغانستان جنگ میں ترقیاتی کاموں پر اور ادروائز تقریباً اربوں ڈالرز خرچ کیے، جن میں سے کم 15.5 ارب ڈالرز ضائع ہونے یا کرپشن کی نظر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے ذمہ داروں کی کبھی کوئی جواب دہی ہو پائے گی، اور اگر ہوگی تو کس شکل میں ہوگی؟ دیکھیں، اصل اس کے اوپر انویسٹیگیشن تو جاری ہے، جیسے آپ نے بھی اپنی رپورٹ میں نوٹ کیا۔ جو اسپیشل انسپیکٹر جنرل ہیں وہ بن معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اور ایون جو افغان حکومت تھی پچھلی، اس کے جو سینئر لیڈرز ہیں، فارمر پریزیڈنٹ غنی شامل ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر حمداللہ موہب شامل ہیں، امنگ ادر، ان کے اوپر خاصی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ لیکن میں کانگریس میں اس وقت افغانستان کے اوپر زیادہ انٹرسٹ نہیں دیکھ رہا۔ ایون ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی ایک جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ تھوڑا سا نگلیکٹ کا ہے، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ کوئی چارجز آئیں اور کوئی احتساب کا عمل شروع ہو، لیکن اوور آل پولیٹیکل مومنٹم افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کمزور ہے، اور مجھے کوئی زیادہ احتساب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کمپیئر ٹو جتنا بڑا یہ فیلئر رہا ہے امریکی پالیسی کے لیے۔ رائٹ، لاسٹ منتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ طالبان کا جو ایک وفد تھا وہ اوسلو گیا ناروے کے دورے پہ، جہاں ان کی اپنے دوسرے حلقوں سے بھی ملاقاتیں رہیں۔ افغانستان میں تعلیمی ادارے بھی کل کھل گئے ہیں، تو کیا ہم سمجھیں کہ مغرب کا جو پریشر ہے وہ کام کر رہا ہے، یا جو طالبان کو فنڈز ابھی تک نہیں دیے جا رہے اس کے اگینسٹ جو لیوریج یا جو ٹولز یوز کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا پریشر یہ کام کروانے پہ مجبور کر رہا ہے ان کو؟ دیکھیں، طالبان چاہتے ہیں کہ ان کے جو یہ منجمد اثاثے ہیں وہ ریلیز ہوں، اور اس کے بارے میں وہ خاصے ڈیسپریٹ ہیں، اور وہ تمام جو انٹرنیشنل انٹرلاکیوٹرز ہیں جن سے مل رہے ہیں ان کو بار بار یہ اپیل کر رہے ہیں۔ ایون طالبان کی جو حامی ریاستیں ہیں جیسے کہ اس وقت پاکستان ہے، پاکستان کی حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے۔ تو چنانچہ یہ جو ریسٹرکشنز اٹھی ہیں یونیورسٹیز کے اوپر، میں تو اس کو اسی پیرائے میں دیکھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل پریشر کے نتیجے میں ہوا ہے۔ بہرحال انٹرنیشنل پریشر ابھی بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ طالبان کو کنونس کر سکے کہ وہ جو سیکنڈری اسکول گوئنگ گرلز ہیں ان کو اسکول واپس جانے دیں۔ ان کو ابھی تک طالبان اجازت نہیں دے رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ تک وہ جانے دیں گے۔ اور بھی ایشوز ہیں، اس میں جو ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کو بنانی چاہیے جس میں جو باقی پولیٹ ہیں جو فارمر ریپبلک کا حصہ تھے ان کے لیے ہیومن رائٹس کے ویسے براڈر کنسرنز ہیں۔ اس وقت یو این رپورٹ کر رہی ہے کہ طالبان ڈیٹینشن کریں تو کافی ایشوز ہیں۔ رائٹ، ایک چیز اگر ہم خطے میں سیکیورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کے قومی سلامتی مشیر محی یوسف نے حال ہی میں کابل کا دورہ کیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور طالبان کے درمیان بارڈر فینسنگ اور پاکستان میں حالیہ حملے اور ادروائز بھی خطے میں جو امن کے لیے مشترکہ لائحہ عمل بنانے کی کوشش کو کی جا رہی ہے وہ بن پا رہا ہے؟
میرے خیال میں پاکستان طالبان ریلیشنز میں تناؤ بڑھ رہا ہے، اور جو دو ایشوز ہیں، ایک تو آپ نے اس کی بات کی جو بارڈر فینس کا، اور دوسرا جو TTP ہے، تحریک طالبان پاکستان، اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت افغانستان میں، اس کے بہت سارے فائٹرز افغانستان میں ہیں، اور ان کا افغان طالبان. ڈاکٹر میر، آپ کی آواز سننے میں ہمیں اس وقت جو ہے کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. ڈیفینیٹلی ہم دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اسی ٹاپک پہ. بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. ڈاکٹر اسفندیار میر ہمارے ساتھ تھے، اور جس طرح کی سچویشن افغانستان میں اس وقت ہے، اور جو اوورال اب جو تعلیمی ادارے خاص طور پہ کھلے ہیں، اس حوالے سے بات کر رہے تھے ہم ان سے. اور جو افغانستان میں اس وقت پاکستان کے حوالے سے بھی جو دونوں ملکوں کے تعلقات ہیں، ان میں جو اس وقت ایک رفٹ ہے یا ان میں جو ایک تناؤ کی کیفیت ہے، اس کو ڈاکٹر معید یوسف کے دورے کے بعد کس حد تک سارٹ آؤٹ کیا جائے گا، اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن اس ٹاپک کو آگے کنٹینیو کریں گے. اوورال تعلیمی اداروں کے حوالے سے اگر ہم پاکستان میں بھی بات کرتے ہیں تو آج کل سوشل میڈیا پر پاکستان میں تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کے لیے بہت بحث چل رہی ہے. بحالی کے حق میں بہت زور و شور سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. طلباء تنظیموں پر 1984 میں پہلی بار جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے پابندی عائد کی تھی، اور تعلیمی اداروں میں طلباء تنظیموں کے درمیان تشدد کو اس پابندی کا جواز بنایا گیا تھا. لیکن طالب علم اس تاثر کو مسترد کرتے آئے ہیں. مزید جانتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی اس رپورٹ میں. پاکستان میں گزشتہ ایک سال سے نوجوان لڑکے لڑکیاں اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی کے لیے مختلف مواقع پر تعلیمی اداروں میں احتجاج کر رہے ہیں. عام طالب علم ان یونینز کی بحالی کو اپنے مسائل کے حل کی ایک امید کے طور پر دیکھتے ہیں. میرے خیال سے ہر انسٹیٹیوٹ میں اسٹوڈنٹ یونینز جو ہے وہ ہونے چاہیے، کیونکہ ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی کرنے میں کمفرٹیبل ہوتا ہے. یہ صرف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کی بات نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں بھی یونینز ہیں، تو وہاں کے امپلائز کو جو مسائل ہوتے ہیں تو وہ اسی یونینز کے ذریعے جو ہے وہ حل کیا جاتا ہے. تاہم کچھ نوجوان تشدد کو روکنے کے لیے سخت قانون سازی بھی چاہتے ہیں. چیز بنتی ہے یونین ہو فیڈریشن ہو، اس کے اوپر آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہونا ضروری ہے. کسی بھی نظام میں جب مانیٹرنگ کا سٹرکچر ویک ہو، وہاں پر پھر یہ اس قسم کے ایشوز آتے ہیں. اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تعلق رکھنے والے لیڈر ان تنظیموں کو طالب علموں کے اتحاد کی ایک علامت سمجھتے ہیں. یونیورسٹیز میں ہمیں جو نظریے کی بنیاد پہ لڑایا جاتا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ جو اپلائی کیا جاتا ہے، یونین میں وہ نہیں ہوتا. اس میں ہم عوام کی فلاح کی بات کرتے ہیں، یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کی بات کرتے ہیں. جمعیت طلبہ اسلام کے پشاور ڈسٹرکٹ کے ناظم کہتے ہیں کہ طلبہ تنظیموں پر پابندی کی وجہ سے ہی گراس روٹ لیول سے لیڈرز اوپر نہیں آ رہے. سیاسی کلچر کو پروموٹ کرنا ظاہری بات ہے، اس کے لیے یہی نرسری جو ہے یہ یوٹیلائز ہوتی ہے، اور یہی طلبہ یونین ہی وہ نرسری ہے جو کہ معاشرے کو مڈل کلاس لیڈرشپ، ایک تربیت یافتہ لیڈرشپ، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ لیڈرشپ اور ایک پروفیشنل لیڈرشپ جو ہے یہ یونین کے پلیٹ فارم سے ہی معاشرے کو مہیا ہوتی ہے. پشاور یونیورسٹی کے شعبہ صحافت اور ابلاغ عامہ کے پروفیسر ڈاکٹر عرفان اشرف کہتے ہیں کہ تشدد محض تعلیمی اداروں میں نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ جامعات کے اندر بیوروکریسی اپنے احتساب کے ڈر سے بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے. اکاؤنٹیبلٹی بنیادی عمل ہے اس نفی کے پیچھے کہ جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور اگر آپ دیکھیں وائس چانسلرز یا یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشنز جو ہے نا وہ اس لیے نفی کر رہی ہیں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی کہ ان کی اجارہ داری خطرے میں پڑ رہی ہے. تاہم لکی مروت یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر اورنگزیب خان کہتے ہیں کہ طلبہ کی سیاسی سوچ اتنی وسیع نہیں. وہ تعلیمی اداروں میں یونینز کو ایک پریشر گروپ کی طرح چلاتے ہیں جس سے نقصان ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی سیاسی سوچ کو پروان چڑھنے نہ دیا جائے. جب یہ امیچور لوگ اس پالیٹکس میں آ جاتے ہیں تو اس میں ایک مسائل آئیں گے، لیکن کیا یہ مسائل ہمیشہ کے لیے ہوں گے؟ نہیں. اگر آپ ابھی سے شروع کریں تو آئندہ 20-25 سال کے بعد ان میں ایک میچورٹی آئے گی، اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ پالیٹکس سہل جائے گا اور یہ آپ کے مسائل کو حل کرے گا. پاکستان میں طلبہ تنظیموں پر پابندی سے جامعات میں تشدد کم ہوا یا نہیں، اس سے قطع نظر طالب علموں کی سیاسی اور سماجی تربیت کے فقدان سے ملک میں سیاسی خلا ضرور پیدا ہوا ہے. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور. اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا. سکیئرز بھی اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اور پریکٹس کے لیے برفیلے مقامات کا سفر کرتے ہیں. ہماری اگلی کہانی میں عمران جدون ہمیں ملوا رہے ہیں بیجنگ اولمپکس میں شرکت کرنے والے 2 ایسے کھلاڑیوں سے جنہیں ان کا شوق اپنے آبائی ممالک سے بہت دور لے آیا.
سعودی عرب کے صحراؤں سے بیجنگ کی سرمائی اولمپکس تک. مجھے ونٹر اولمپکس میں سعودی عرب کی نمائندگی کرتے ہوئے بہت فخر ہے اور امید ہے کہ اس سے سعودی عرب اور خلیج میں لوگوں کے لیے موسم سرما کے کھیلوں میں تجربہ کرنے اور ایک دن ونٹر اولمپکس میں حصہ لینے کا موقع ملے گا. فائق عبدی الپائن اسکیئنگ ریسز میں سعودی عرب کی نمائندگی کرنے والے پہلے اسکیئر ہیں. انہوں نے پہلی بار اسکیئنگ 4 سال کی عمر میں لبنان میں کی تھی اور وہ 2012 میں امریکہ منتقل ہونے کے بعد سے زیادہ تر ریاست یوٹا میں پریکٹس کرتے آئے ہیں. اسکیئنگ کے نقطہ نظر سے ایک چیلنج یہ تھا کہ اب سعودی عرب میں اسکیئنگ نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پہاڑوں میں کافی برف نہیں پڑتی. اس لیے میں نے زیادہ تر اسکیئنگ امریکہ اور یورپ میں ہی کی. مجھے امید ہے کہ سعودی عرب میں اسکیئنگ سینٹرز کھلیں گے کیونکہ ان سے سعودیز کو وہاں اپنی اسکیئنگ کی پریکٹس کرنے کا موقع ملے گا. کھیل کے بہتر مواقع کے لیے کسی دوسرے ملک منتقل ہونے والوں میں 22 سالہ مارگو ہیکٹ بھی شامل ہیں. مارگو ہیکٹ اپنے فری سٹائل اسکیئنگ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے 6 سال پہلے نیوزی لینڈ منتقل ہوئیں. مارگو ہیکٹ فرانسیسی والدہ اور نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے والد کی بیٹی اور دوہری شہریت رکھتی ہیں. بیجنگ اولمپکس میں سلوپ سٹائل انداز اور بگ ایئر مقابلوں میں وہ نیوزی لینڈ کی نمائندگی کریں گی. میرے پاس ہمیشہ فرانسیسی پاسپورٹ اور کیوی پاسپورٹ رہا ہے، لیکن پھر جب میں 16 سال کی تھی میں نے نیوزی لینڈ جانے کا فیصلہ کیا. اس وقت فرانس کی فری سٹائل اسکیٹنگ کے لیے قومی ٹیم نہیں تھی، اس لیے نیوزی لینڈ جانا بہتر تھا تاکہ مزید مواقع مل سکیں، لیکن فرانس اب بھی میرے دل میں ہے. سن 1992 سے جب اس کھیل کو اولمپکس میں شامل کیا گیا ہے، نیوزی لینڈ نے فری سٹائل اسکیئنگ میں اولمپکس میں صرف 1 تمغہ جیتا ہے جبکہ فرانس نے 14 میڈلز جیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ نیوزی لینڈ جانے سے میرے لیے کچھ دروازے کھل گئے، لیکن میں اب بھی فرانس میں اپنی پرورش اور وہاں میری مدد کرنے والے تمام کوچز کی شکر گزار ہوں. اور پھر نیوزی لینڈ جانا صرف ایک بونس تھا اور جس کے بعد میں نے کافی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. تقریباً 3000 ایتھلیٹس بیجنگ میں سرمائی اولمپکس میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن کووڈ کی وجہ سے ان کے چاہنے والے شاید انہیں صرف ٹی وی پر ہی دیکھ سکیں گے. عمران جدون، وائس آف امریکہ. 2022 کے بیجنگ اولمپکس کل سے شروع ہو رہے ہیں. کووڈ کے پروٹوکولز کے ساتھ 91 ممالک سے تقریباً 3000 ایتھلیٹس اس میں شرکت کر رہے ہیں. لیکن جمعے کو شروع ہونے والے یہ اولمپکس افتتاحی تقریب سے پہلے ہی کچھ رکاوٹوں کا سامنا بھی کر رہے ہیں. 15 کھیلوں کے کل 109 مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں. ان سبھی کی ان کھیلوں میں انتہائی بڑی سرمایہ کاری ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ بخیر و خوبی ہو جائے. ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے. پروفیسر اینڈریو، جنہوں نے اولمپک گیمز کی معاشیات پر متعدد کتابیں شائع کی ہیں، کہتے ہیں کہ چین بین الاقوامی منڈیوں پر بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہے. ایک طرف آپ کے پاس امریکہ جیسی مارکیٹیں ہیں جہاں لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی زبان استعمال کریں اور ایسی پالیسیوں پر عمل کریں جو انسانی اقدار سے ہم آہنگ ہوں. دوسری طرف ایک ایسا ملک ہے جو ان اقدار کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن آپ ان کو سالانہ $15 ارب کا سامان فروخت کر رہے ہیں، یا آپ نے ان کی کچھ سرگرمیوں میں بطور پارٹنر سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے. تو یہ ایک نازک معاملہ ہے، لیکن کمپنیاں چین کو خوش رکھنے کے لیے رعایتیں تو دیں گی. Variety.com کے مطابق NBCU کو اس مقابلے کی جانب ناظرین کو راغب کرنے کے لیے ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے. اس کی وجہ چین کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہی نہیں بلکہ ان اولمپکس کا ٹوکیو کے گرمائی اولمپکس کے صرف 6 ماہ بعد انعقاد ہونا بھی ہے. تاہم پروفیسر اینڈریو کا کہنا ہے کہ زیادہ تر ناظرین سیاسی نظریات سے بالاتر ہو کر اولمپکس کو دیکھتے ہیں. ان کے لیے صرف مقابلوں کی سنسنی اور دلچسپی اہم ہوتی ہے اور ان ٹیموں کی سپورٹ جو ان کے دل کے قریب ہوتی ہیں. پینلوپی پولو کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ. اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ کرنسی نوٹوں کو واشنگ مشین میں دھو لیں تو ہم اس مشورے کو کافی حماقت انگیز سمجھیں گے، لیکن ایسا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں نے تو کرنسی نوٹ دھونے کے پورے قصے کو کاروبار بنایا ہوا ہے. لاہور میں نوٹوں کی دھلائی کر کے انہیں نیا بنانے والے ایک ماہر سے ملوا رہے ہیں نوید نسیم.
तो जब ड्राई होते हैं तब इनको कलेक्ट करके इकट्ठे कर लेते हैं, फिर कॉपी बना लेते हैं। ये कंपनीज़ को जब चेंज वगैरह आता है वो हमसे कांटेक्ट करती है, हमें वो कैश देती हैं। उसके बाद ये नोट उसमें से जो से कैंसिल होते हैं, सॉइल्ड होते हैं, वो अलग किए जाते हैं। जो वाश के काबिल होते हैं वही वाश किए जाते हैं। कंपनीज जब देती है ना कैश, तो हमें वो परसेंटेज पे देती है, वो हमें मुनाफा भी देती है, ताकि जो हमारा लॉस ना हो उसमें, जो ख़राब नोट निकलें, तो वो हम उनको वापस कैसे दे सकते हैं, वो तो हमारे पास ही पड़े रह जाएंगे, फिर वो हमने बैंक में जमा करवाने होते हैं। इसके अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़े बैंक से भी हमें लेने पड़ जाते हैं। बाद में शादियों का सीज़न नहीं होता तो ये दुकानदारों को चेंज में दे देते हैं, चेंज में यूज़ कर लेते हैं। वो बेकरी वाले हो गए, दूसरे कोई भी हो गए जो दुकानदार हो गए जिनको चेंज चाहिए होता है, रेस्टोरेंट वाले हो गए, उनको हम ये चेंज में दे देते हैं। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urdu VOA। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।